بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. خداوند عالم سورہ مبارک نساء کی 36 نمبر آیت میں اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگ خداوند عالم کی عبادت کریں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کریں آپ لوگ صرف اور صرف خداوند عالم کی. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اسی عبادت میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور عبادت کے ساتھ عبادت خدا کی ہو، احسان کرنا ہے پھر مخلوق خدا کے ساتھ، خصوصاً مخلوق خدا میں والدین کے ساتھ احسان کریں. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یہ عطف ہے اسی وبالوالدین پہ، یعنی وَبِذِي الْقُرْبَى، ذی القربہ کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کریں. وَالْيَتَامَى، اور فقراء یتیم جو معاشرے میں کمزور افراد ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کریں. والمساکین کے ساتھ. والجار ذی القربى والجار الجنب، جار یعنی ہمسائے، ہمسائے ذی القربى، وہ ہمسائے جو آپ کے بہت ہی نزدیک ہیں. اب ہمسائوں میں بھی کچھ دور ہوتے ہیں کچھ قریب ہوتے ہیں. وجار الجنب، اور وہ ان ہمسایوں کے ساتھ بھی احسان کرے جو تھوڑے فاصلے میں دور ہیں، کیونکہ حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ اب یہ میں جو ہمسائیگی کا معیار ہے حدیث میں ذکر ہوا 40 گھروں تک ہے. تو 40 گھر تو کچھ گھر قریب ہوتے ہیں کچھ دور ہوتے ہیں، سب کے ساتھ آپ احسان کریں. یا یہ مراد ہے یا والجار ذی القربہ سے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ احسان کریں وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور ہمسائے بھی ہیں. والجار ذی القربہ رشتہ داری بھی ہے اور ہمسائی ہے، تو اس وقت پھر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. والجار الجنوب، اور وہ ہمسائے جو دور کے ہیں، جنوب یعنی دور کے یعنی رشتہ دار نہیں ہیں، عام ویسے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ اچھا کریں. والصاحب بالجنب، اور احسان کریں ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہے، مصاحبت میں یعنی سفر میں ساتھ ہے یا حضر میں ساتھ ہے یا آپ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا کریں، احسان کریں. وابن السبیل، وابن السبیل وہ حضرات جو گھر میں اپنے وطن میں مالدار تھے لیکن سفر میں گئے، وہاں کسی پریشانی کی وجہ سے ابھی محتاج ہو گئے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آپ احسان کریں. وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو آپ کے اختیار میں ہیں غلام اور کنیز، ان کے ساتھ بھی احسان کریں. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک خداوند عالم پسند نہیں کرتا ہے ان لوگوں کو من کان مختالا، یعنی مختال ہے یعنی خیال باف ہے، صبح شام وہ خیالات میں زندگی گزارتے ہیں. اسی طرح حقیقی زندگی نہیں کرتے ہیں، میدان میں آ کے خدا کی عبادت کرے اور مخلوق خدا کے ساتھ احسان کرے، اس طرح نہیں ہے. خیالات میں زندگی کرتے ہیں، اور خیالات میں زندگی کرنے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، وہ زیادہ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. فخور یعنی زیادہ فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا. بس ایسے لوگوں کو خداوند عالم پسند نہیں کرتا ہے. اب اس آیت میں اور اس کے بعد جو 2 آیات ہیں اس میں پورے آئین اسلام ذکر ہوا ہے. ہم عبادت خدا اور خدمت میں مخلوق خدا، پھر کس طرح وہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. بعد والی آیت میں وہ ذکر ہوا ہے کہ آپ کبھی کنجوسی نہیں کریں اور اپنے مال کو انفاق کریں مخلوقات خدا کی عبادت میں، ان کی اطاعت میں، ان کی خدمت میں. تو اس آیت میں خداوند عالم نے ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلایا، وہ کیا ہے، عبادت کرنا. عبادت کو آپ اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے. عبادت کی اتنی تاکید ہوئی ہے قرآن مجید میں کہ واقعاً کسی چیز کی اتنی تاکید نہیں ہے. اب سورہ مبارک کی بقرہ کی 21 نمبر آیت میں خداوند نے کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. باقاعدہ خالق کائنات دعوت دے رہا ہے، کیا کہتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں آپ لوگ عبادت کریں اس خدا کی جس نے آپ کو خلق کیا ہے.
کیوں عبادت کریں؟ اسی لیے کہ آپ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یعنی آپ کے پاس جو کچھ ہے اسی خالق کا عطا ہے آپ کے لیے. تو آپ خالق نے آپ کو مال عطا کیے، جان عطا کیے، تو اس کا حقدار عبادت ہے. عبادت پھر اسے خدا کی کرتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، آپ کو بھی خلق کیا اور آپ سے پہلے جو تھے آپ کے آباء و اجداد کو بھی اسی خدا نے خلق کی، اسی کی عبادت کی. اور خداوند عالم سورہ مبارک نحل کی 36 نمبر آیت میں تمام انبیاء کو مبعوث برسالت فرمائے خداوند عالم نے ہدف کے خاطر. یعنی انبیاء مبعوث برسالت ہوئے تو صرف ایک ہی ہدف ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ لوگوں کو خداوند عالم کی عبادت کی طرف لائے اور طاغوت کی عبادت سے دور رکھے. بس انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں تو صرف اسی کام کی خاطر کہ ہمیں خداوند عالم کی عبادت میں لے جائے اور طاغوت کی عبادت سے ہمیں نجات دلائے. سورہ مبارک نحل کی 36 نمبر آیت میں رب العالمین ذکر کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو مبعوث کیا ہے. رسول کو کیوں مبعوث کیا ہے؟ کس مقصد کی خاطر، کس ہدف کی خاطر؟ تو خداوند فرماتے ہیں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس لیے ہم نے رسول کو مبعوث پر رسالت کیا تاکہ وہ امت کو خداوند کی عبادت کی طرف لائے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے چھٹکارا دلائے، طاغوت کے یعنی ظلم و ستم سے اس کو آزاد کریں. یہ انبیاء علیہ السلام کے مبعوث برسالت ہونے کا ہدف ہے، مقصد ہے. اور اسی طرح سورہ مبارک یاسین میں خداوند عالم عبادت کے متعلق باقاعدہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم نے آپ سے عہد و پیمان لیا تھا کہ آپ ہماری عبادت کریں گے، شیطان کی عبادت نہیں کریں گے. سورہ یاسین کی 60 اور 61 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں خداوند عالم؟ یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹو، آئے آپ سے آپ کے رب نے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ آپ شیطان کی عبادت نہیں کریں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، آپ سے ہم نے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ ان اعبدونی، صرف ہماری ہی عبادت ہو، اور ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم. اب وہ خالق جو بے نیاز پروردگار ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عبادت کی طرف اس طرح بلاتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال نہ جائے کہ خدا ہماری عبادت کے محتاج. نہیں، یہ عبادت بھی ہمارے فائدے میں، ہمیں اسی فرش سے عرش تک لے جاتی ہے. عبادت مسالے و مفاسد کی وجہ سے مسالے ہیں، ہمارے فائدے میں ہیں. اسی لیے خدا کہہ رہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں. عبادت کے اندر وہ طاقت ہے، وہ کائنات کی کسی چیز میں وہ طاقت نہیں. اسی طاقت کو آپ حاصل کریں گے تو بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے رسوا ہوں گے، شرمندہ ہوں گے. اسی لیے بس عبادت کو اپنے لیے کیا ہے، ذریعہ بنائیں. تو عبادت کی اس طرح تاکید ہوئی ہے. کائنات کے سب سے عظیم ترین ہستی خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کو خداوند عالم خاص طور پہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے حبیب، یہ دنیا آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں سورہ مبارک مزمل میں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. عبادت کی اتنی تاکید ہے، اے چادر اوڑھے حبیب، اب چادر اوڑھ کے آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، قم، کھڑے ہو جائے. قم اللیل الا قلیلا، الا، ہاں چونکہ بشر ہے، انسان ہے، جسم میں تھکاوٹ انسان کو آتی ہے، جب تھکاوٹ محسوس کرے تو پھر آرام بھی کرے، لیکن عبادت میں وقت گزار. کتنا عبادت کریں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف رات یا اس سے بھی تھوڑا کم جو ہے نا عبادت میں. پھر کبھی انسان کی حالت جو ہے نا، انسان فریش ہوتا ہے، دن میں کچھ آرام کیے تو پھر نصف رات سے نہیں چلے گا، پھر کہتے ہیں او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، نصف رات سے بھی زیادہ عبادت میں گزارے اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے رہے. پھر خدا عبادت کی یہاں پہ نتیجے بھی بیان کر رہے ہیں. عبادت میں ہر وقت عبادت بہت اچھا ہے، لیکن رات کی عبادت میں ایک عجیب اثر ہے. اسی لیے کیا فرماتے ہیں خداوند عالم؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کی عبادت ہی اشد وطئا،
وہ زیادہ شدید ہے آپ کے دشمن کو رسوا کرنے کے لیے. آپ کا دشمن شیطان ہے، وہ صبح و شام آپ کے خلاف بیٹھا ہے. اگر چاہتے ہو دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں تو رات کی عبادت کریں. یہ اشد وطا و اقوى مقیلا، اور آپ کو مضبوط بنانے کے لیے رات کی عبادت بولتے ہیں. پھر آگے کیا کہتے ہیں خدا ان ناشیۃ اللیل اشد وطا و اقوى مقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. بے شک آپ کے دن میں بہت زیادہ مصروفیت ہے. سبحا طویلا یعنی آپ دن میں مچھلی کی طرح تیرنا ہے. آپ کو کنایہ ہے، یعنی مچھلی سمندر میں ہر وقت تیرتی رہتی ہے. اسی طرح آپ کو معاشرے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اس گھر میں جانا ہے، اس گھر میں جانا ہے، وہاں جانا ہے. تو اب دن میں آپ کو یہ کام تبلیغ رسالت کرنا ہے، تو اس کے لیے انرجی کی ضرورت ہے. انرجی لینے کے لیے رات کی عبادت کریں. عبادت میں طاقت ہے. عبادت کے ذریعے سے آپ کی بات پہ اثر آئے گی، آپ کے کلام میں، آپ کی گفتار میں اثر پیدا ہوگا. آپ دیکھیں عبادت کی کتنی تاکید ہے، اور خداوند عالم نے عبادت کو کتنا پسند کیا ہے کہ پیغمبر پاک کو جب عرش پہ لے گئے، معراج پہ لے گئے، تو خداوند عالم یہ نہیں کہہ رہے میں اپنے حبیب کو لے کے جا رہا ہوں، میں اپنے نبی کو لے کے جا رہا ہوں. پیغمبر پاک کے پاس کتنے عہدے تھے، کسی عہدے کا ذکر نہیں کر رہا. کیا کہہ رہے ہیں سورہ اسراء کی ابتدا میں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، اور پھر مسجد اقصی سے عرش مولا تک لے گئے. یہاں پہ خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کو، امام کو نہیں، کہہ رہے ہیں کہ عبد کو. یعنی انسان کے اندر عبودیت آئے تو وہ فرش میں بیٹھ کے عرش تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا کر دے. جب شب معراج میں خداوند عالم کے دیدار کے لیے گئے تو پھر کہاں تک پہنچ گئے پیغمبر پاک؟ اسی عبادت کے ذریعے سے، اسی عبودیت کے ذریعے سے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. بس 2 کمان کا فاصلہ تھا عبد اور معبود کے درمیان. اس عظیم مقام تک پہنچ گئے تو رسالت کی وجہ سے نہیں پہنچے، امامت کی وجہ سے نہیں پہنچے. کس وجہ سے پہنچے؟ عبادت کے ذریعے سے وہاں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اسی لیے تو ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ عبادت کی اہمیت اتنی ہے، عبودیت کی اہمیت اتنی ہے. ہر نماز میں خداوند عالم کی درگاہ میں رسول پاک کی رسالت کی گواہی دینے سے پہلے کہتے ہیں واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. پروردگار ہم گواہی دیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کا عبد ہے اور امیر المومنین سلام، جن کے اندر جامع صفات ہیں. یعنی عجیب ہستی امیر المومنین. اب معاشرے میں دیکھیں کوئی شخص اگر طاقتور ہونا، اس کے دل میں طاقت کا اثر ہی ہے کہ پھر لطافت بہت کم ہوتی ہے اس کے اندر، مہربانی نہیں ہوتی اس کے اندر. جو مہربان ہو اس کے اندر شجاعت نہیں ہوتی. لیکن علی شجاع بھی ہے اور مہربان بھی، جامع ازداد صفات، یعنی ہر صفت علی کے اندر موجود تھی. اس کے باوجود علی بن ابی طالب نے، مولا کائنات نے کسی صفت پہ فخر نہیں کیا، ناز نہیں کیا. ناز کیا تو اسی عبادت پہ، عبودیت پہ فخر کیا. کیا کہنا ہے نہج البلاغہ کی وہ عظیم جملے جس میں مولا کائنات فرماتے الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا. پروردگار علی ابن ابی طالب کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں آپ کا عبد ہوں. آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونا یہ علی کے لیے باعث فخر ہے، باعث عزت. لیکن عبادت انسان کی اسی دنیا میں بہترین ذریعہ عبادت. الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فجعلنی کما تحب. علی کے فخر کے لیے یہی کافی کہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کے جو ہے نا بندہ ہوں، غلام ہوں. اب عبادت کی اتنی تاکید ہے تو جب دیکھیں خصوصاً اس زمانے میں جو ہر قسم کی نعمات ہمیں فراہم ہو گئی، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ماشاءاللہ ہر قسم کی گاڑی معاشرے میں موجود ہے، ہر قسم کی ایجادات ہونے کی وجہ سے ہم نے عبادت کو محسوس کیا ہے، عبادت کو فراموش کیا ہے. عبادت سنتے ہیں ہمارے ذہن میں 5 وقت کی نماز، اس کو خیال. جبکہ ائمہ خدا علیہ السلام نے، انبیاء نے عبادت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ عبادت کی. امام سید الساجدین علیہ السلام باقاعدہ غیب سے لقب مل گیا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت. وہ امام دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے اور باقاعدہ طور پہ سال میں 1 دفعہ لوہار کو بلاتے تھے اور پیشانی سے اور گھٹنوں سے باقاعدہ اس پینوں کو کاٹ کے جدا کرتے تھے
پینے پڑ جاتے تھے عبادت کر کے. اس کے باوجود جب ساحل نے آ کے پوچھا مولا بس کے لیے کتنی عبادت کرتی ہیں, اتنی ساری عبادت, تو سید الساجدین کیا کہہ رہے ہیں, وائے ہو آپ کے اوپر, افسوس ہو آپ کے اوپر, آپ میری عبادت دیکھ کے اس طرح ہوتے ہیں. اگر آپ میرے جد بزرگوار علی بن ابی طالب کی عبادت دیکھتے تو کیا. یہ صرف سید الساجدین کا کام نہیں ہے, ہر امام نے اس طرح عبادت کی. ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. پھر جب دعاؤں میں مشغول ہوتے تھے تو دعائے جوشن کبیر, دعائے مشدول, دعائے صبا, دعائے کمیر. دیکھیے عبادت خدا میں, عشق میں کس طرح زندگی گزارتے. عبادت کی اتنی تاکید ہے. اب دیکھیے خود اس دنیا میں ہمیں, ہمارا آخر دنیا میں آنے کے مقصد کیا ہے, ہدف کیا ہے. تو خدا و عالم خالق ہے نا, خالق حکیم ہے. حکیم کیسے کہتے ہیں, یعنی بے ہدف کام نہیں کرتے ہیں, ہدف اور مقصد کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب حکیم پروردگار نے اس پوری کائنات کو خلق کیا تو اس کا ہدف کیا ہے, مقصد کیا ہے. بلاخر اس عظیم کائنات کو خلق کرنے کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا. تو ہدف رب العالمین نے قرآن مجید میں 4 جملوں میں بیان کی, 4 مرحلوں میں بیان کی. کائنات کی خلقت کا مقصد اور ہدف کیا ہے. سب سے پہلے ہے کہ سورہ مبارک کی سجدے کی دوسری آیت میں, یعنی ہمیں پتہ چلے کہ کائنات خدا نے خلق کی, اس کائنات کا خالق ہمارا پروردگار. اسی لیے خدا کیا بربت ہے سورہ سجدہ کی دوسری آیت میں, اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش. خدا وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو خلق کیا ہے 6 دنوں میں, اور پھر عرش کو بنایا. دیکھو بس اس کائنات کا خالق ہمارا پروردگار. پہلی بات یہ, خالق خدا ہے, کوئی اور نہیں. پھر دوسری بات, اس کائنات کو خدا نے جو خلق کیا نا, سب سے بہترین, اکمل ترین, افضل ترین, کامل ترین کائنات خلق کی, یعنی اس سے بہتر کائنات ہو ہی نہیں سکتی. کائنات کو خالق نے خلق کیا, اور خلق بھی سب سے بہترین خلق کیا. کیوں, اگر اس سے بہترین ایک دنیا ہو سکتی تھی, ایک کائنات ہو سکتی تھی, تو پھر یعنی خدا کی خدایت پہ حرف آتا ہے. کیوں, مگر فرض کریں آپ لوگ, اس سے بہترین اگر کائنات خلق ہوتی تھی, ہو سکتی تھی, نہیں کیا خدا نے, تو کیوں نہیں کیا. بلاگر سوال پیدا ہو, اس لیے نہیں کیا ہوگا کہ خدا اس سے بہترین کائنات بن سکتی تھی, خدا نے نہیں بنایا, یعنی خدا بنانے میں عاجز تھا. اس سے بہترین بن سکتی تھی, نہیں بنایا تو کوئی وجہ ہے, خدا نہیں بنا سکتا تھا اسی وجہ سے. تو پھر عاجز تو کبھی خدا نہیں ہو سکتا. ہاں بنا سکتا تھا لیکن خدا نہیں جانتا تھا. اس سے بہتر بن سکتی تھی لیکن نہیں بنایا, کیوں, نہیں جانتا تھا خدا. یہ جہل لازم بات ہے, خدا تو جاہل نہیں ہو سکتا. بس خدا جاہل بھی نہیں ہے, خدا عاجز بھی نہیں, تو کیا اس سے بہترین کائنات بن سکتی تھی, خدا نے نہیں بنایا. بنا بھی سکتا تھا, نہیں بنایا, تو یہ بخل لازم آتا ہے, کنجوسی. خدا تو بخیل نہیں ہوتا ہے. بس یہ 3 چیزوں کی نفی کیا تو کیا ہوتا ہے, بس اس سے بہترین کائنات بن ہی نہیں سکتی. بس یہی بہترین کائنات تھی, اس کو خدا نے بنایا. اسی لیے رب العالمین سورہ سجدہ کی دوسری آیت میں 4 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں, الذی احسن کل شیء خلق وبدأ خلق الانسان من طین. خداوند عالم نے خلق کیا کائنات کو, پھر ایسے ہی معمولی کائنات خلق نہیں کیا. الذی احسن کل شیء خلق, اس کائنات میں ہر چیز سب سے بہترین خلق کیا ہے. اس وقت اس کائنات میں صرف انسانی اشرف المخلوقات نہیں ہے, اس کائنات میں سانپ ہے تو بھی وہ اپنے وجود میں بہترین یعنی مخلوق ہے. بندر ہے تو وہ اپنے وجود میں بہترین مخلوق ہے, اس میں کوئی کمی کوئی پیشی نہیں. بچھو ہے تو بھی بچھو ہونے کے ناطے سب سے بہترین مخلوق ہے. ہر چیز دنیا میں الذی احسن کل شیء خلق, ہر چیز کائنات میں بہترین مخلوق, وہ شاہکار الہی ہے. اب 2 باتیں ہو گئی. پہلی بات خالق نے خلق کی, دوسری بات خالق نے سب سے بہترین خلق کیا, احسن خلق کیا. تیسری بات یہ ہے, سورہ مبارک بقرہ کی 29 نمبر آیت میں فرماتے ہیں, اب ہدف دیکھیں, مقصد دیکھیں, سب سے پوری کائنات کو خلق کیا, پھر سب سے بہتر خلق کیا. کیوں, ہدف یہ کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم. وہ خدا وہ ہے جس نے اے انسان آپ کے لیے خلق کیا ہے ما فی الارض جمیعا, جو کچھ زمین پہ جو کچھ آسمان پہ وہ سب کچھ آپ کے لیے خلق کیا. وہ تیسرا فرض یعنی کائنات کو خلق کرنے کا مقصد انسان کے کام آ جائے,
انسان دنیا میں ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے خلق کی. اب ہم نہیں سمجھتے، ورنہ یہ حشرات جو ہم ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں ہمارے نقصان نہیں سمجھتے ہیں، ان کے اندر کتنے خدا و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کی چیز ہے. ایک زمانے میں ہمارے علاقے میں آتے تھے ایک بچھو خریدنے کے لیے، 10 کروڑ کا ایک بچھو خریدتے تھے. 10 کروڑ. اس کے اندر بچھو کے اندر جو زہر ہے ہر قسم کی بیماری کے لیے علاج ہے. وہ کسی دنیا کی لیبارٹری میں ایسا زہر تیار نہیں ہوتا جو بچھو کے اندر ہے. خدا نے رکھا ہر بیماری کا علاج. سانپ میں اندر کتنے بیماریوں کا علاج موجود ہے. اور ہمارے پاس جو سانڈو ہوتا ہے نا، سانڈ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے آپ کے پنجاب میں ایک زمان سے یاد ہے، وہ اس سے کتنے علاج ہے. وہاں پہ نصف آبادی پایا ہے اسے سانڈ کے بیچارے کے مقروض ہیں. وہاں پہ حکیم حضرات کیا کرتے ہیں، باقی بناتے تیل وغیرہ جس کی وجہ سے سر کے مالش، کمر کی درد سارے ختم ہوتے ہیں. یہ خدا وند نے اسے نہیں بنایا، ہمارے انسان کے فائدے. ہم نے صرف ان چیزوں کو دیکھا. خدا وند کہہ رہے اسمان میں، زمین میں، سمندر میں جو کچھ ہے انسان کے لیے کرے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اب چوتھی بات دیکھیں، ہر چیز کو خالق نے خلق کیا، ہر چیز کو بہترین خلق کیا، ہر چیز کو انسان کے لیے خلق کیا. اب چوتھی بات سورہ جاسیہ کی 12 اور 13 نمبر آیت میں خدا نے کیا فرمایا، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ لعلکم تشکرون. وہ خدا وہ ہے جس نے سخر لکم البحر آپ کے اختیار میں دیا ہے. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ. پروردگار نے وہ تلاطم خیز سمندر انسان کے اختیار میں دیا. جیسے چاہے اس طرح سمندر کے رخ کو موڑ دیتا ہے، جیسے چاہے ان سے سمندر سے مچھلیاں پکڑتے ہیں، وہاں پہ کشتی چلاتے ہیں، وہاں سے سمندر سے جو ہے بہت سارے اپنی زندگی کی ضروریات. پھر آگے کیا کہتا ہے، هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ. اس خدا نے آپ کے کنٹرول میں دیا، آپ کے اختیار میں دیا ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ زمین پہ، جو کچھ آسمان پہ، سب کچھ انسان کے اختیار میں دیا. والذی سخر یعنی اختیار میں، کنٹرول میں، تسلط آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. اب دیکھیں دوسرے الفاظ میں 4 باتیں ہو گئی. اس کائنات کو خدا نے خلق کیا، اس کائنات کو سب سے بہترین خلق کیا. پھر اس کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا. انسان کے لیے خلق کر کے پھر انسان کے اختیار میں دے کے رکھا. یعنی ہر چیز کو خدا نے تقویناً یہ کہا ہے کہ میں نے آپ کو انسان کے لیے خلق کیا، انسان کے تابع رہنا ہے آپ. اسی وجہ سے دیکھو انسان جو گھر میں بیٹھا ہے وہ اس وقت سیٹلائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنے قابو میں رکھتا ہے. کیوں؟ ان چیزوں کو تقویناً خدا نے کہا ہے کہ آپ انسان کی خدمت کے لیے خلق ہوئے، انسان کے اختیار میں رہنا ہے آپ کو، انسان کے اختیار میں رہنا. بس حکیم خدا نے کائنات، بہترین کائنات خلق کی کس لیے؟ انسان کے فائدے کے لیے. تو ہمارے معاشرے میں جیسا ہوتا ہے، کیا گھر میں ماں کو مارنے کے لیے باپ ہے، باپ کو مارنے کے لیے کون ہوگا؟ اگر کوئی تو ہوگا معاشرے میں. تو اس طرح یہاں بھی اب سوال یہ پیدا ہوئے، حکیم پروردگار نے پوری کائنات تو انسان کے لیے خلق کیا، پھر انسان کو کس لیے خلق کیا؟ انسان کا بھی تو کوئی ہدف ہو. تو سورہ مبارک ذاریات کی 56 نمبر آیت میں خدا فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو خلق نہیں کیا الا کیا تو اپنی عبادت کے لیے خلق. پوری کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا، انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. اب اسی وجہ سے خدا کیا کہتے ہیں اسی مبارک آیت میں، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا رب، یا ایھا الناس. خدا کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت کو ہم نے تلاوت کی سورہ مبارک نساء کی 36 نمبر آیت، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. خدا کی عبادت کرو اور خدا کی عبادت میں کسی کو شریک کرا نہیں. عبادت کی اتنا اثر ہے کہ پوری کائنات انسان کے لیے خلق ہوئی اور انسان کو عبادت کے لیے خلق کی. اب عبادت میں کچھ وقت گزارے اور خصوصاً اس وقت، اس جوانی میں عبادت پہ وقت گزارے. جوانی میں انسان کے پاس طاقت ہے، توانائی ہے. ابھی دیکھیے امیر المومنین السلام کی نماز، باقاعدہ ائمہ خدا علیہ السلام نے خود سے ایک نماز کو خاص کر کے تعلیم دی. امیر المومنین کی نماز 2 رکعت کر کے 2 نمازیں پڑھنا ہے. 4 رکعت نماز ہے، 4 رکعت نماز میں 200 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. نماز جعفر تیار دیکھیں 300 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھنا ہے. نماز حضرت فاطمہ الزہرا دیکھیں. یعنی انہوں ہمیں شیوا دکھائی.
عبداللہ ابن ابی یافور امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، تقریباً 16 سال تک امام کی خدمت کر رہے ہیں. اتنا کرامت ہے، امام کی خدمت میں جائے اور امام کیا سے کیا کرتا ہے انسان. 16 سال تک امام سے خوب فیضیاب ہوئے. پھر ایک وقت آ کے امام کی خدمت میں آگے کہا مولا اگر اجازت ہو تو میں جاؤں، جا کے اپنے وطن میں اپنے علاقے میں جا کے علوم آل محمد کو نشر کروں گا. میں نے کہا اجازت نہیں، جائیں، جا کے اپنے معاشرے میں جا کے لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف بلائیں. پھر انہوں نے ایک بات کی، مولا 16 سال آپ کی خدمت کرا، آپ سے بہت سارے عظیم چیزیں مجھے نصیب ہوئی ہیں، میں نے بہت زیادہ تعلیم آپ سے حاصل کی ہے. اب 16 سال کے بعد جا رہا ہوں، ایک بات میں خلاصہ کر کے مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا خلاصہ یہ کہ العمل عمل کرنا ہے. عمل اس دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں بھیجے تو عمل کی خاطر بھیجے. اسی لیے قرآن مجید میں ان الذین آمنوا کا تو وعملوا الصالحات، یعنی عبادت کریں، عبادت. پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے شیعوں سے کیا کہا، اے شیعوں، خدا کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، ہماری ولایت پہ اعتماد کر کے عبادت سے دور نہیں رہے، اور اپنے عبادت پہ اعتماد کر کے ہمارے ولایت سے دور نہ رہے. عبادت ہو یعنی ولایت ہو تو عبادت کے ساتھ، عبادت بھی اس انداز سے کریں، اور خصوصاً اس جوانی میں. یہ دنیا میں آنے کا مقصد اور ہدف ہے کہ انسان عبادت میں زندگی گزارے، اور عبادت بھی خلوص کے ساتھ ہو، پھر اثر اس میں پیدا ہو. رب العالمین نے سارے لوگ عبادت کرتے ہیں نا، تمام لوگوں کی عبادت سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں ان عبادتوں سے بیزار ہوں، نفرت ہے مجھے. کہہ رہا ہے سورہ مبارک ہے صافات کی 159 نمبر میں کیا فرماتا ہے، سبحان اللہ عما یصفون، پاک و منزہ ہے پروردگار اس سے جو یہ لوگ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے، اس سے بے نیاز ہے، پاک ہے، مطہر ہے. کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے سبحان اللہ عما یشرکون، نہیں کہہ رہا ہے جو شرک کرتے ہیں اس سے پاک ہے، نہیں کہہ رہا ہے سبحان اللہ عما یصفون، خدا بے نیاز ہے، پاک ہے، منزہ ہے ان سے جو اس کے طرح عبادت کرتے. ہم جو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں نا، خدا اوپر سے کہتے ہیں بے نیاز ہو آپ کی، سے پاک ہو، اس سے آپ جو خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہو، اس عبادت سے میں بہت زیادہ پاک و منزہ ہوں. آپ کی عبادت میں ریا ہے، آپ کی عبادت میں شرک شامل ہے. بس کس کی عبادت خدا پسند کرتے ہیں، سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. ہر قسم کی عبادت سے خدا پاک و منزہ ہے، صرف مخلصین جو خدا کی توصیف کرتے ہیں اس سے خدا جو نا خوشحال ہے، راضی. سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. شیطان موقع نہیں دیتا ہے. خداوند عالم کی درگاہ میں کیا کہا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. پروردگار تیری ذات کی قسم میں سب کے سب کو گمراہ کروں گا، لیکن آپ کے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا ہوں. عبادت ہو تو پھر اخلاص کے ساتھ. شیطان کہاں کہاں تک جاتا ہے. ایک عارف بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کر رہا، شیطان پہنچ جاتا ہے. شیطان نے کیا کہا، میں خدا کی ذات کی قسم کھا کے کہا کہ میں آتا ہوں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. قسم کھا کے کہا میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے حملہ کروں گا، پھر کسی کو شاکر نہیں پاؤ گے. الا عباد اللہ المخلصین، صرف مخلص لوگوں کو نجات ملے گی. یہ عارف عبادت کرتے کرتے اپنی عبادت پہ ناز کیا گیا. اس طرح شہر میں عبادت کا تو مزہ نہیں ہے. جاؤں گا میں جا کے پہاڑ میں جا کے کسی غار میں چھپ کے خدا کی عبادت کروں، اس میں مزہ ہے. تنہائی میں جا کے عبادت میں مشغول ہیں، آدھی رات ہے اور ایک غار کے اندر بیٹھ کے عبادت میں مشغول، عبادت کر رہے تھے. دیکھا اسی وقت بارش برس گئی، سخت ترین بارش، آندھی کے ساتھ بارش ہو رہی تھی. کہا کہ کیا مزہ ہے تن و تنہائی میں، غار کے اندر، باہر بارش اور آندھی اور طوفان، اور یہاں خدا کی عبادت. اسی میں مشغول تھا. شیطان کو چھوڑتا نہیں ہے، آ گیا وہاں پہ. دیکھا پیچھے سے کوئی کسی کے آنے کی آواز آئی، یہ عبادت میں مشغول تھا. دل میں اس کی پیدا ہو گئی بات. کہا کہ باہر آندھی ہے، بارش برس رہی ہے، ایسے عالم میں کوئی شخص آئے تو اب مجھے دیکھے گا. دیکھو اس حالت میں، اس تاریکی میں گھر کے اندر عبادت کر رہا ہوں، تو جا کے کل شہر میں بتائے گا تو پھر میرا نام روشن ہوگا. اب دل میں یہ بات پیدا ہو گئی تو جس خضوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا تھا، مزید خضوع و خضوع اس کے اندر آئی،
مسجد ہو سکتے آدھا گھنٹہ پڑھنا تھا تو 1 گھنٹے تک تولا نہیں کیا اس کو قیام کو قرات کے ساتھ پڑھ کے جب مزید خوشو کے ساتھ پڑھتا رہا کسی کو کہو پیچھے سے کوئی آنے کے بعد دیکھا صبح ہو گئی تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک کالا کتا تھا. کہا واہ ہو پوری رات ایک کالے کتے کے لیے عبادت کیا میں نے. ہماری بھی ہے عبادت تو ہم کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی عبادت. کیوں آئے ہو مدرسے میں کہتے ہیں کیا میں اس طرح کام کرنے کے لیے آیا ہوں میں یہ کرنے کے لیے میں وہ بھی کبھی نہیں کہ ہم خدا کے لیے آئے خلوص کے ساتھ. کبھی عبادت کیا تو کیا حرم کیوں گئے تھے بیوی کی خاطر ادھر کی خاطر وہاں سے کیوں نا ویڈیو کال دکھانے کی خاطر یہ سارے کبھی نہیں کہیں گے ہم خدا کی عبادت ہوں تو خدا کی. اور خدا عالم کی عبادت کے محتاج نہیں ہے. سورہ مبارک ہے اسراء کی 44 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. اس خدا کی عبادت کو بلا رہے ہیں جو خدا بے نیاز ہے. کیا کہہ رہے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض 7 آسمانیں اور زمین وما فیہن جو کچھ اس میں سب خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں سب خدا کی تسبیح اور عبادت میں مشغول ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. کوئی چیز نہیں ہے کہہ رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز نہیں ہے تو وہ خدا کی تسبیح میں مشغول ہے خدا کی عبادت میں مشغول. لیکن آپ لوگ نہیں جانتے ہو آگاہ کراتی ہے خدا ان کو جو ہے نا صحت و سلامتی دے کہ بہت بڑا احسان ہے تبلیغ کے میدان میں. کہہ رہے ہیں کہ کسی کام سے ہم چین گئے چین میں جا کے دیکھا تو آدھی رات کو نماز شب پڑھنے کے لیے جاگا جا کے میں نے اندر دل میں فخر محسوس کیا 1.5 ارب آبادی ہے چین میں کوئی خدا کو نہیں جانتا ہے خدا کے کھاتے ہیں خدا کے سامنے سجدے کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آج مجھے یہ توفیق ملی کہ اس 1.5 ارب کفر کے درمیان خدا کے سامنے اپنی پیشانی رکھ کے عبادت کروں گا سجدے کر کے سو جاؤں گا. یہ کہنے کے وضو کر کے بڑے ناز کے ساتھ آیا 1.5 ارب خدا کی کھاتے خدا کو نہیں جانتے آج کراتی خدا کے لیے اسی محفل میں سجدہ کرتا ہے. اس فکر میں آیا تو یہ آیت فوراً یاد آئی یعنی کیا تو سب بھی لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. اے کراتی کیا کر رہو یہ عبادت نہیں کرے ہر چیز خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے ہر چیز خدا کی حمد و ثنا کر رہی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز نہیں ہے تو وہ خدا کی حمد و ثنا میں. پھر کہا کہ میرے سجدے سے کیا ملے گا خدا کچھ ہونا چاہیے کس کو یہ. تو کہنے کی بات یہ کہ عبادت میں خیال نہ کرے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم نے جو نا فیور کو پتا کیا نہیں عبادت ہر بندہ ہر چیز عبادت کرے مشغول ہے. لیکن ہم اگر عبادت کریں تو عبادت میں فائدے بھی ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے ہمیں عروج تک پہنچانے کے لیے. سورہ مبارک ابراہیم کے 8 نمبر آیت میں کیا وقال موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اعلان کیا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا. آپ اپنے قوم سے کہا ان تکفروا انتم آپ ومن فی الارض جميعا اور زمین پہ جو کچھ ہے سب کے سب خدا کی انکار کرے خدا کی کوئی یعنی کفر کرے تو کوئی خدا کو پریشانی نہیں. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ غنی عن العالمین. خدا بے نیاز ہے عالمین سے خدا عالمین سے بے نیاز ہے. خدا کو لوگوں کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ہو یا پورے کائنات کے لوگ ہو سب کے سب کافر ہو تو خدا کے ایک ذرہ بھی نقصان نہیں ہو. ویسے درس کے ٹائم تو ہو گیا لیکن چونکہ آج حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت کے دن ہے بازارت کے دن بھی رات ہے. بعد میں شیرنی کھانا ہے تو کم از کم 10 منٹ مزید اسی شیرنی کے بہانے سے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے. تو جب عبادت کی بات ہو رہی ہے تو عبادت سیکھنا ہے تو اہل بیت سے سیکھنا ہے. امام سید الساجدین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں شام غریباں کی رات ہے شام غریباں کی رات میں عبادت کس طرح کی مرضی آئے تو ہم کرتے اس طرح نہیں عبادت کیسے کی. امام سید الساجدین فرماتے کہ شام غریباں کی رات میں نے دیکھا میری اما جان زینب کبریٰ نماز تہجد پڑھ رہی نماز تہجد کھڑے ہو کے پڑھ رہی تھی پوری قوت کے ساتھ خدا کی عبادت کر رہی تھی. جس نے اپنے بھیا حسین کے جنازے کو دیکھا ہے دن میں گھر پورا بنی ہاشم لٹ کے دیکھا ہے رات کو خیمہ گاہ پہ آگ لگے دیکھا ہے. پھر یہی زینب کبریٰ کہہ رہے ہیں کہ جب شام کے زندان میں تھی تو ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی نماز تہجد کو نیچے بیٹھ کے پڑھ رہی لیکن اس وقت بھی ترک نہیں کیا نماز پڑھتی رہی نماز تہجد میں پڑھ. پھر عبادت کی کتنی اہمیت ہے. امام حسین علیہ السلام امام ہے
جنت کے سردار ہیں، جنت کے سردار آگے آخری مرد آگے کیا کہتے ہیں اپنے بڑی بہن سے عبادت کیا سر یا اختا لا تنسانی فی نافلۃ اللیل، اے میری پیاری بہن مجھے نافلے لیل میں نماز تہجد میں حسین کو فراموش مت کرو، حسین کو اس وقت آپ کی نماز تہجد میں آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ جوانان جنت کی سردار ہونے کے باوجود عبادت کی اتنی ضرورت محسوس کرتے، تو ہم سب کو بھی یعنی عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنے، پروردگار عالم کی درگاہ میں دعاؤں کی خداوند عالم اکیلے بنی ہاشم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، ان کی عبادت کے صدقے میں، ان کی مناجات کے صدقے میں ہم سب کو بھی عبادت اسی دنیا میں اپنے لیے دنیا و آخرت میں عبادت کے ذریعے سے سرخرو ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں، اور لوگوں کو بھی خدا کی عبادت کی طرف ہمیں دعوت دینے کی توفیق و صلاحیت نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد